الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 18۔ صدقہ دینے والے کے آداب۔ صدقہ کرنے کا ادب یہ ہے کہ اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو اسے صدقہ دوں گا، بلکہ سوالی کے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرے، اور صدقہ کرنے میں رشتہ داروں کو ترجیح دے۔ صدقہ دینے کا ادب یہ ہے کہ صدقہ خفیہ طریقے سے دے، اور صدقہ دینے کے بعد بھی اس کا اظہار نہ کرے۔ سوالی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، سوالی کے متعلق وسوسوں کا شکار نہ ہو، یعنی اسے سوال نہیں کرنا چاہیے، اسے سوال کرنے کا حق نہیں، اسے خود کما کر کھانا چاہیے، یہ ہڈ حرامی ہے۔ اپنی ذات کو بخل سے، کنجوسی سے روکے، کیونکہ سوالی کے بارے میں پیدا ہونے والے وسوسے بندے کو بخل کی راہ پر چلا دیتے ہیں، کنجوس بنا دیتے ہیں۔ اگر شیطان سوالی کے بارے میں وسوسے پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سوالی کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب بنے۔ ویسے سسٹم کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان میں نام نہاد اور پیشہ ور بیکاریوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے کام، ان کے خلاف کریک ڈاؤن اور اس طرح دیگر معاملات، یہ سارا حکومت کا کام ہے۔ ہمیں کیا چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے تو اس کو صدقہ دیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تعلیم ہے، روایت میں آتا ہے کہ صدقہ اسے بھی دیں جو حقدار ہو، اور اسے بھی دیں جو حقدار نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی سفید پوش ہو اور ڈیزرونگ بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ادب سے، محبت سے اس کو صدقہ دیں، ذلیل نہ کریں۔ باقی صدقہ آپ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، آپ نے اچھی سی نیت سے دینا ہے اور کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کیونکہ ہم اگر اس کے متعلق وسوسے دل میں پیدا کریں گے اور پھر اپنے اخلاق پر چھری چلائیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ۔ اور مسجد میں سوال کرنے والوں کو صدقہ نہ دے، مسجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، مسجد کے اندر کوئی سوال کرے تو اسے نہیں دینا چاہیے۔ علماء کرام نے اس کی تحقیق فرمائی ہے، اور رشتہ داروں کو بھی ترجیح دینا چاہیے۔ اور بندہ اگر رزق حلال کماتا ہے اور اس میں اس کا اپنا گزارا ہوتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اپنی خاندان پر، اپنی فیملی پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اب سائل کے آداب۔ جو سوال کرتا ہو، سائل جھوٹ نہ بولے بلکہ حقیقت حال بیان کر کے اپنی غربت اور تنگ دستی کو ظاہر کرے، انتہائی نرمی اور انکساری سے سوال کرے۔ دین اسلام نے اسے بھی واپس نہیں موڑا۔ دین اسلام سائل بننے کا قائل نہیں ہے، اپنی خودداری دین اسلام نے کسی سے نہیں چھینی، بلکہ اگر واقعی ضرورت ہے تو دین اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ جو چیز سوال کرنے پر دی جائے اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے قبول کرے، چاہے وہ چیز معمولی یا کم ہی کیوں نہ ہو، اور دینے والے کے لیے دعائے خیر کرے، جزاک اللہ بولے۔ اگر اسے کچھ بغیر دیے لوٹا دیے جائے تو عذر قبول کرے اور خاموشی سے لوٹ آئے، بار بار مانگنے یا زیادہ مانگنے پر ضد نہ کرے۔ غنی کے آداب۔ غنی سخی تکبر ہرگز نہ کرے بلکہ عاجزی اور انکساری کی عادت کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھے، فقیر وسائل کے ساتھ ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئے، اور مدد کرتے وقت دل میں تنگی نہ آنے دے بلکہ دل کھول کر مدد کرے۔ ہر کسی کے سوال کا، ہر کسی کے سلام کا جواب دے بلکہ پہلے سلام کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح تکبر سے بھی نجات ملتی۔ قناعت کا اظہار کرے، جتنا مل جائے شکر ادا کرے، اچھی گفتگو کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ یہ غنی کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اپنانے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔